اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبقوں میں آپ حضرات کی خدمت میں نکاح سے متعلق اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیتیں عطا فرمائی تھیں ان کا بیان گزرا۔ ابھی کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کچھ آداب امت کو بتائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے متعلق کچھ آداب امت کو بتائے ہیں۔ ازواج مطہرات سے متعلق جو آداب اللہ نے بتائے ہیں، ان آداب میں اس وقت دنیا میں جتنی خواتین موجود ہیں اور قیامت تک جو خواتین آنے والی ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر کے آداب سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اے ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس طرح کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو اٹھ کر چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں نبی کے گھر سے متعلق۔ اس میں دو تین باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والوں کے گھروں میں داخل ہونے سے متعلق پارہ 18 کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نور ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونے سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ عام ایمان والوں کے گھروں میں داخل ہونے سے متعلق کیا احکامات ہیں اللہ کے؟
اللہ کا پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو، ایسے ہی منہ اٹھا کر گھر میں گھستے چلے گئے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر پر پہنچ کر اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر سلام بلند آواز سے کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرح سلام 3 مرتبہ کرو۔ یہ جو بات ہے دین اسلام کی، یہ اس زمانے کے گھروں کے لحاظ سے ہے۔ اب شہر کے اندر جس قسم کے گھر بنے ہوئے ہیں، ایک تو ہم لوگ اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں، اور انٹرنس یہاں ہوتا ہے تو گھر میں رہنے کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ بہت دور پر ہوتا ہے، تو اسی لیے موجودہ دور کے اندر اطلاع کے لیے وہ بل رکھی ہوئی ہے۔ وہ بل رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کو اطلاع دی جائے کہ آپ کے گھر آپ سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہوا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے بل کے بجنے کا۔ تو پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے بڑے مختصر، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہائشی مکان تھا وہ بس ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک میں اس کمرے کی تفصیل بیان کرتی ہیں، اس تفصیل کو سن کر آپ اندازہ کرو کہ وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب میرے پاس ہوتے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے یا رات میں اللہ تعالیٰ سے نفلی عبادت کا اہتمام کرتے، تو اماں عائشہ کہتی ہیں میں لیٹی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جب تک اللہ کے نبی قیام کی حالت میں رہتے تھے میں پیر لمبا کر کر سکون سے سوتی رہتی۔ جب نبی علیہ السلام کو سجدے میں جانا ہوتا تو پھر فوراً میں اپنے آپ کو سکیڑ لیتی، تو پھر نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا موقع ملتا۔ وہ گھر کتنا تھا کمرہ، اب آپ اندازہ کرو۔ پھر نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے تو پھر میں ریلیکس ہوتی تھی۔ اتنے مختصر سے کمرے اور اتنے مختصر سے گھر ہوتے تھے۔ ان گھروں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی مسلمان جب وہاں کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلا یہ کہ وہاں جا کر سلام کرے، سلام ایک بار کرے اور چند سیکنڈ کا وقفہ دے۔ اگر اندر سے جواب نہیں آیا تو پھر تھوڑے وقفے کے بعد 15-20 سیکنڈ کے بعد پھر دوسرا سلام کرے۔ جواب آیا اچھی بات ہے، اگر جواب نہیں آیا تو پھر 15-20 سیکنڈ کے بعد تیسری مرتبہ سلام کرے۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود گھر سے آپ کو جواب نہیں ملتا تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ مزید وہاں کھڑ کر اور سلام کرے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ پلٹ کر واپس چلے جاؤ۔ اگر آپ نے سلام کر لیا، اندر سے سلام کا جواب آ گیا
اور گھر والوں نے آپ کو اجازت دی آئیے تو پھر داخل ہو سکتے. گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے. یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کا عام مسلمانوں کے گھروں سے متعلق ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے نبی کے گھر سے متعلق ادب بتا رہے ہیں. نبی کے گھر سے متعلق اللہ نے یہ ادب بتایا، اے ایمان والو نبی کے گھر میں منہ اٹھا کر داخل مت ہو. ایک، اگر نبی کھانا کھلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے تمہیں بلائیں، ایڈوانس میں جا کر مت بیٹھو. جیسے بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں دعوت دی جاتی ہے اور کھانا پک رہا ہے، جا کر بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں کو دعوت ہے، نبی نے خود کھانے پر تمہیں بلایا ہے. دعوت اور بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایڈوانس میں آ کر وہاں بیٹھ جاؤ، بلکہ کھانا جب مکمل پک کر تیار ہو جائے تمہیں باہر ہی انتظار کرنا ہے، اور جب کھانا پکنے کے بعد تمہیں بلایا جائے تو بس گھر میں داخل ہو جاؤ، کھانا کھاؤ اور فوراً گھر سے باہر نکل جاؤ. یہ جو ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر سے متعلق قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے. پہلے اگر وہ پس منظر آپ کی سمجھ میں آئے گا تو پھر یہ باتیں خود بخود اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. پس منظر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم پر جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا. یہ زینب بنت جحش کون ہیں؟ زینب بنت جحش وہ ام المؤمنین ہیں کہ نبی کے نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے نکاح میں تھیں. یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن. ان لوگوں کی نبھ نہیں سکی، بن نہیں سکی، نتیجہ طلاق تک پہنچا. طلاق ہو گئی. عدت مکمل ہونے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کرایا؟ پچھلی آیتوں میں اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی. اللہ نے یہ نکاح اس لیے کروایا تھا کہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا لیپالک بناتا تو اس کے لیے بھی وہی احکام ہوتے تھے جو خاص بیٹے کے لیے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، خاص بیٹا اور اس کے جو احکام ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. منہ بولا بیٹا جس کو کسی کے بچے کو لے کر تم نے پال لیا، اس کے احکام کبھی خاص بیٹے کی طرح نہیں ہوتے. خاص بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے سسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہاں حضرت زید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بیٹے نہیں تھے، یہ منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ جو رسم چل رہی تھی، اس رسم کو توڑنا اور ختم کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے حکم دیا کہ آپ
زینب بنت جہش سے نکاح فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اللہ کا حکم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ان کا جو ولیمہ کیا وہ بڑے شاندار طریقے سے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور روٹی بنوائی اور گوشت اور روٹی پکوا کر 300 صحابہ کی دعوت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کی دعوت کی؟ 300 صحابہ کی دعوت فرمائی۔ اور اس دور میں جو کھانا لگتا تھا وہ گھروں کے باہر نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کھانا گھر کے باہر کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کانسیپٹ۔ کھانا جو کھایا جاتا تھا وہ گھر کے اندر کھایا جاتا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، پک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو دعوت دی تھی، اب وہ صحابہ کو بلایا جاتا رہا، تو صحابہ تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہے، کھانا کھاتے رہے اور جاتے رہے۔ کمرہ ایک ہی ہے، اور اس دور میں جو ام المؤمنین تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، کمرہ ایک ہی، اسی میں کھانا ہے، وہیں پر دلہن بھی ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی۔ لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے۔ اس موقع پر ہوا یہ کہ کھانا ختم ہونے کے بعد کمرہ کتنا میں آپ کو بتایا، اور جو نبی علیہ السلام کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ہیں وہ ایک طرف دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کھانا ختم ہونے کے بعد بعض صحابہ باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی ہوئی، لیکن آپ اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے ہمارے نبی، پیغمبر اپنی تکلیف کو اپنی امت کے سامنے بول بھی نہیں سکے، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی بول نہیں سکے، بتا نہیں سکے، بھئی اٹھ کے جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کو دل میں شدید تکلیف اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بات سے بات نکال رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر باہر گئے، اپنے گھر سے اٹھ کر باہر گئے، اس مقصد کے تحت کہ میں اٹھ گیا تو اب یہ لوگ بھی اٹھ کر آئیں گے۔ لیکن وہ حضرات اطمینان سے اسی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی جو باہر گئے تھے اٹھ کر پھر تھوڑی دیر سے آئے 5-10 منٹ کے بعد، اور نبی علیہ السلام کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ انس، وہ جو لوگ بیٹھے تھے چلے گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں گئے۔ یہ صورتحال پیش آئی تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیتوں کو نازل کر کے امت کو بتایا کہ نمبر 1، نبی کا گھر ہے، کسی کا عام مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ نبی کبھی تمہیں دعوت دیتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے بلاتے ہیں، ایڈوانس میں آ کر نہیں بیٹھنا۔ بے شک نبی نے دعوت دی ہے،
اور جب کھانا پک جائے تو تبھی آنا جب بلایا جائے، اور آ کر کھانا کھاتے ہی فوراً اٹھ کے چلے جانا، باتاں کرتے ہوئے، یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے، وہ مسئلہ پوچھتے ہوئے، یا نہیں بیٹھنا۔ جو پوچھنا ہے سب مسجد میں پوچھنا، اس لیے کہ یہ گھر ہے، یہاں اللہ کے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر تم لوگ بیٹھ کر مسئلے پوچھو گے تو پھر تم لوگوں کے اس طرح بیٹھنے سے ایک تو نبی کی طبیعت کے اندر تکدر پیدا ہوگا، اور دوسری جو ہم سب کی مائیں ہیں ان لوگوں کو تکلیف اور مشقت ہوگی۔ تمہیں اتنا بھی احساس اور سینس نہیں ہے؟ یہ ہدایت، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بتائی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب ایک اور خاص بات آپ کو سمجھانی ہے، وہ یہ ہے دین اسلام کے اندر نکاح کے معاملے میں تو سادگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیمے کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ولیمے سے متعلق یہ ہے کہ ولیمہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ولیمے سے متعلق یہ ہے کہ ولیمہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے۔ حیثیت کے مطابق کرنے میں اسلام یہ قید لگاتا ہے کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جو حیثیت ہے، جتنی حیثیت ہے اتنا ہی ولیمہ ہونا۔ اب کسی سماج میں جو مسلمان رہتے ہیں، مالی اعتبار سے سب مسلمان ایکول نہیں ہوتے۔ کوئی بہت کروڑ پتی ہوتا ہے، کوئی صرف کروڑ پتی ہوتا ہے، کوئی بہت لکھ پتی ہوتا ہے یعنی 70-80 لاکھ کا مالک ہوتا ہے، کوئی صرف لکھ پتی ہوتا ہے 5-10 لاکھ روپے، کوئی بہت ہزار پتی ہوتا ہے، کوئی صرف 1000 پتی ہوتا ہے۔ یہی سب حیثیت کے مالک لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں۔ اب ان کے گھروں کی ولیمے ہوتے ہیں ان کے بچوں کے، تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بغیر تکلف، بغیر تکلیف کے ولیمہ کرے۔ اب وہ بہت کروڑ پتی جو آدمی ہے وہ بریانی کھلاتا ہے تو کھلائے، 4 بکروں کی جگہ 20 بکرے کاٹتا ہے تو کاٹے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، اور وہ ولیمے کے اندر اہتمام کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب جو صرف کروڑ پتی آدمی ہے اس کو اپنا ولیمہ اور اس کا اہتمام اس کے مقابلے میں تھوڑا سا کم کرنا چاہیے۔ اب جو بڑا لکھ پتی ہے اس کو اس کے مقابلے میں، اور جو صرف لکھ پتی ہے بڑے لکھ پتی کے مقابلے میں اس کو اور نیچے آنا۔ جو بڑا 1000 پتی ہے وہ لکھ پتی کے مقابلے میں کم میں رہے۔ یہ ہے ترتیب لیول۔ دین اسلام نے تکلف اور تکلیف کو پسند نہیں فرمایا۔ دین اسلام نے تکلف اور تکلیف کو
پسند نہیں فرمایا۔ مثلاً اب ایک آدمی ہے سماج میں لکھپتی ہے، اب وہ اپنے بچے کی شادی کروڑ پتی کی طرح کرنا چاہ رہا۔ کروڑ پتی آدمی نے جس طرح ولیمہ کیا اس طرح یہ لکھپتی کرنا چاہ رہا۔ اب اس طرح کرنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ اس کا وہ لیول ہے نہ اس کی وہ حیثیت ہے، مگر جھوٹی شان بہت ہے کہ میں بھی دکھانا، میں بھی کسی سے کچھ کم ہوں تھوڑی ہوں۔ تو اب یہ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے ان سے قرضہ لے رہا، ان سے قرضہ پوچھ رہا، گھر کے پیپر لے جا کر کہیں گروی رکھ رہا، کہیں بینک میں رکھ رہا۔ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تکلیف اٹھانے کی، تکلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام ولیمے سے متعلق بس یہ کہتا ہے کہ جس کی جو حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے شاندار ولیمہ یہی ولیمہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، جو آپ نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی اور بھی شادیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت جس بیوی سے تھی وہ آپ کو پتہ ہے کون تھی وہ ماں؟ بولو جی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی۔ ان کا نکاح بھی اللہ نے پڑھوایا تھا، خدا کے حکم پر حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عائشہ کی تصویر دے کر بھیجی تھی۔ جبرائیل امین آسمانوں سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر بتا کر کہا کہ اے نبی، یہ لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح فرمائیں۔ اور حضرت عائشہ ہم سب کی وہ ماں ہیں جب نکاح کے بعد زندگی میں ایک موقع پر بعض مشرکین نے ان کی پاک دامنی پر شک کیا تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے آیت نازل فرمائی عرش سے۔ اتنی پاکیزہ خاتون کہ خدا نے جن کی پاک دامنی کی عرش سے گواہی دی اور قرآن میں اس سے متعلق آیت نازل فرمائی اور قیامت تک ان کی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ ایسی زوجہ محترمہ سے جب نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، ولیمہ کیسا ہوا یہ بتانا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مالی حالت۔ ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دودھ کا ایک بہت بڑا پیالہ بھیجا تھا، ایک 2-4 لیٹر دودھ، سمجھیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو بلایا، آؤ، اور وہی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو پلایا۔ یہی ولیمہ تھا۔ سمجھ میں آ رہا کہ ولیمے کے سلسلے میں اسلام کا کانسپٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کیا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، آپ نے لڑکی سے مانگا نہیں، کوئی گھوڑا جھوڑا لیا نہیں، آپ کو خود اللہ نے کچھ پیسے دے رکھے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان پیسوں سے
اس ولیمے کی نسبت پر کچھ دعوت کرنا چاہتے ہیں کیجیے، اجازت ہے۔ قرضے لے کر ان سے بدل مانگ کر اپنی جھوٹی شان دکھانے، معتبری کرنے کے واسطے تنگیوں میں پڑنے کے لیے دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ریالٹی ہے آپ کی بس وہی ہونی چاہیے۔ بھئی یہ کس خدا نے کہا کہ اگر آپ کو سہولت نہیں ہے تو فنکشن ہال لو؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کو اتنے 100 کی دعوت کرنا ہے تبھی آپ کا ولیمہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر آپ کے حالات اطمینان بخش نہیں ہیں تو آپ کے گھر کے افراد تو ہے ہی ہیں، لڑکی کے گھر کے جو افراد ہیں ان کو اپنے گھر پہ بلا لو، کچھ بھی بگارا کھانا، خورمہ، دال چا جو اللہ نے وسعت دی وہ پکا کر تم کھا لو، ان کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفر میں ہوا۔ جب اللہ کے نبی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، حالت سفر میں تھے تو نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا ستو، کچھ کھجوریں تھیں۔ ستو بولے تو معلوم آٹا، اور کچھ کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو اور صحابہ تھے ان سے کہا کہ بھئی میرے پاس تو یہ ستو اور کھجوریں ہیں، تم سب کے پاس کیا کیا ہے سب لے کر آؤ۔ سب نے اپنے اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے اس سب کو ملایا، دسترخوان بچھایا اور سب سے کہا کہ آؤ کھاؤ، یہی ولیمہ ہے۔ تو میرے بولنے کا اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اگر آپ کو سہولت دی ہے تو کرو، گناہ مت کرو، کھلانا ہے تو کھلاؤ، اسراف مت کرو، نمائش مقصود نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کو اجازت ہے۔ لیکن تکلیف پڑ کر، قرضہ لے کر، پریشان ہو کر، اس کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا۔ اب اس وقت کا مسئلہ ہے کیا؟ اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے نکاح اور ولیمے کے اندر دین اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو اٹھا کر اوپر رکھا۔ اللہ رسول کی جتنی ہدایتیں تھیں وہ پوری ہدایتیں اٹھا کر ہم نے اوپر رکھی۔ اب اس وقت ان کیسا کر رہا، ان کیسا کر رہا، فلاں کیسا کر رہا، غیر مسلم کیسے کر رہے، یہ پوری کی پوری چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ اب اس وقت مسلمان شادی بیاہ کے معاملے میں جو پریشان ہیں وہ ان کی اپنی خود کی مصیبت ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اس وقت جتنے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے وہ ان کی اپنی مصیبت ہے، لائی ہوئی، خود پر ڈالی ہوئی۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ فارسی زبان میں ایک محاورہ ہے، خود کردہ را علاج نیست۔ خود کردہ را علاج نیست، اس کا مطلب کیا ہے بولے تو اگر کوئی آدمی خود سے کچھ کر لیا تو اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ جس مسئلے اس وقت جن مسائل میں گھری ہوئی ہے یہ سب کے سب اس کے اپنے ہاتھ کی لوگوں نے خود سے طے کر لیا اور ایک سماج بنا لیا۔ بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے بعد چھلا ہونا، حالانکہ عقیقہ کرنا 7ویں دن یہ مسنون ہے،
یہ اسلام کی تعلیم یہ اٹھا کر اوپر رکھی، کسی کی توجہ نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ ہو کہ بچی ہو وہ گروی ہوتا ہے، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بچہ یا بچی رحم سے نکل کر باہر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے عقیقے کی دعا پڑھی ہے؟ عقیقے کی دعا کتنی پیاری دعا ہے، اس میں ہے اللہم ھذہ عقیقۃ فلاں ابن فلاں دمہا بدمہ لحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وشعرہا بشعرہ وجلدہا بجلدہ، یہ دعا ہے اس کی۔ اے اللہ یہ عقیقہ ہے آپ کے نام پر، فلاں ابن فلاں کا، اس کے گوشت کے بدلے میں اس کا گوشت، اس کے چمڑے کے بدلے میں اس کا چمڑا، اس کے ہڈی کے بدلے میں اس کی ہڈی، اس کے بالوں کے بدلے میں اس کے بال، یہ پوری دعا کا ترجمہ ہے۔ اتنی اہم چیز ہے عقیقہ۔ عقیقہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ دعوت کب ہونا ہے؟ 40 دن کے بعد۔ اچھا اگر کسی کو کہو کہ بھائی 7ویں دن عقیقہ کرنا، تو لڑکا والا بولتا کہ بھائی ڈیلیوری کے لیے وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، بھائی ان اماں کے گھر کو جان دے، نانی کے گھر کو جان دے، تو اچھا ہے نا، تو کر۔ کیا عقیقے کے اندر قرآن و حدیث میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی بھی ساتھ میں ہونا بول کر؟ اب کوئی ایک بولتا کہ ان ہاسپٹل میں ہے، ان ہاسپٹل میں رہندے کان تو بھی رہندے، یہ سب بہانے ہیں، ہیلے ہے، باقی کچھ نہیں۔ اور اچھا عقیقے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے بکرے کاٹ کر پنڈال ڈال کر اتنے لوگوں کو بلا کر کھانا کچھ نہیں ہے۔ عقیقہ بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر جانور کاٹ کر، اگر لڑکا ہے صاحب استطاعت ہیں تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، اور اگر آپ کے پاس مالی حیثیت اتنی نہیں ہے، بچہ ہونے کے باوجود آپ 2 بکرے ذبح کریں تو پھر 1 بکرے پر بھی ضرورت اور مجبوری میں چل سکتا ہے، مگر کرنا تو 2 ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں 1 سے بھی کام چل سکتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا اور اس کا گوشت ہے تھوڑا رشتہ داروں میں تقسیم کر، جیسے قربانی کا گوشت ہے نا 3 حصوں میں تقسیم، وہی حکم ہے اس کا بھی، عقیقے کا بھی۔ تھوڑا آپ اپنے دوستوں میں دے دو، گھر کے اندر پکوا لو، تھوڑا بیوی جہاں پر ہے موجود ان کے میکے میں جا کر ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے کچھ رشتہ داروں میں دے، کچھ پکا کر کھائے، ہو گیا عقیقہ۔ اتنی سادگی کی تعلیمات ہیں دین اسلام کی، اور ہر چیز کو، ہر تعلیم کو ہم نے اچھا کیسی کیسی دعوتیں، پھر اس کے بعد یہاں ایک دعوت ختم، تو پھر اس کے بعد بچہ جب بولنے لگتا تو پھر اس وقت ایک دعوت، بسم اللہ کی دعوت۔ بھئی یہ دعوتاں اور یہ دعوتوں میں آپ کے پاس سکت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضے لاؤ، مصیبتیں اٹھاؤ اور سود خاروں کے چکروں میں پڑو، کس خدا نے آپ کو یہ تعلیم دی؟ یہ سب کے سب گھٹیا رسمیں ہیں۔ دین اسلام میں ان رسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے باہر نکلیے۔ ولیمے کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، ولیمہ حالانکہ مسنون ہے لیکن آپ کی حیثیت کے مطابق، اگر خدا نے حیثیت دی ہے کیجئے، نہیں ہے جتنی ہے اتنی کیجئے، قرضہ لے کر پریشان ہو کر گھر بیچ کر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہی بات، ایک اہم بات، نقطہ اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اور دینی تعلیمات کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔